دیکھیں ابھی جب وہ وینزویلا کے صدر کو رات میں آ کے امریکن فورسز اٹھا کے لے گئیں تو مجھے ایک دوست نے پاکستان سے میسج کیا، کہا کہ مولانا آپ اپنے ایرانی علماء کو اور اپنی فقہ کے لوگوں کو سمجھائیں کہ بس بہت زیادہ جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ اتنا سخت رویہ ان کا نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں نا انہوں نے وینزویلا کے ساتھ کیا کیا، اور اس طرح سے کسی دن ہوگا اور ایران کے لیے بھی اس طرح کا ایک سینیریو ہو جائے گا. تو میں نے اسے ایک جملہ کہا کہ نہیں، آپ شاید اشتباہ فرما رہے ہیں، ایران وینزویلا نہیں. جو رہبر شہید نے بھی دسیوں مرتبہ یہ جملہ فرمایا کہ ملت ایران را نہ شناختند، یعنی دشمن نے ملت ایران کو درست طریقے سے نہیں پہچانا ہے. یا رہبر شہید کا یہ جملہ بھی شاید دسیوں مرتبہ ہو کہ دشمن دچار خطا محاسباتی ہے، دشمن کی کیلکولیشن غلط ہے. دشمن جو ہے وہ کچھ اس کے مزدور جو سوشل میڈیا پہ چیزیں بھیجتے ہیں اس کی وجہ سے وہ سمجھتا ہے کہ اب تو ایران کا معاشرہ جو ہے دین کے خلاف ہو گیا، ایران کے معاشرے نے مقاومت چھوڑ دی، مزاحمت چھوڑ دی، ایران کے معاشرے کو اب دشمن کی پہچان نہیں ہے، دشمن شناسی ختم ہو گئی. نہیں، ایران کا معاشرہ جیسے رہبر شہید نے فرمایا تھا، ایران کا معاشرہ وہ ہے جو حاج قاسم کے جنازے میں شرکت کرتا ہے. لہٰذا ایران کا معاشرہ یہ ہے. آپ دیکھیے کہ ابھی بھی اس وقت بھی راتوں میں کس طرح سے سردی ہو، بارش ہو. ہم دیکھ رہے ہیں ایران کے مختلف علاقوں میں گزشتہ شب بھی بارش تھی، اس سے پچھلی شب بھی بارش تھی. اس کے باوجود یعنی وہ جو قرآن کا قاعدہ ہے ان تنصر اللہ ینصرکم، اس وقت میرا ایمان اور عقیدہ ہے کہ خداوند متعال یہ جو جسے کہا جاتا تھا سپر پاور، کہ جس کے حوالے سے صرف اب دینی شخصیات نہیں بلکہ بہت سے ماہرین، خود پاکستان میں مشاہد حسین سید جو ایک معروف ان موضوعات پہ رائے دینے والی شخصیت ہیں، وہ اپنے 2-3 مختلف پروگرامز میں کہہ چکے ہیں کہ اب میں کہتا ہوں کہ امریکہ سابق سپر پاور ہے. امریکہ اب سپر پاور نہیں رہا، جیسے دھول چٹائی ہے ایران نے امریکہ کو.